دانیہ اور ان کی والدہ ان کا کام ہی ہے جھوٹ بولنا. یہ شروع دن سے جھوٹ بولتے ہیں. عامر لیاقت حسین صاحب پر سنگین قسم کے الزامات لگائے, گھٹیا اور غلیظ ترین الزامات لگائے, اور ایک ایسی لڑکی نے لگائے, دانیہ شاہ نے, جو عامر لیاقت حسین صاحب کے نکاح میں تھی. پھر جناب ان کی انتقال پر کنڈولنس کس طرح سے کیا وہ آپ کے سامنے تھا. پھر عدالت کے اندر عدالت نے دانیہ شاہ کے خلاف تمام ایویڈنسز موجود ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ضمانت کی درخواست منظور کی. اس کے باوجود دانیہ کی والدہ نے عدالت کے اندر ایک ایسا سنگین جھوٹ بول دیا کہ عدالت نے کہا بتائیے آپ. پھر ان کو سچ بولنا پڑا, پھر ان کو سچ بیان کرنا پڑا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ جناب چور چوری سے جائے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا. جناب ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے شکریہ, کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی, بڑی مشہور کہاوت ہے, چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے. یہ دانیہ اور ان کے گھر والوں کا معاملہ کچھ اسی طرح کا ہے. دانیہ ملک عرف دانیہ شاہ جو کہ 15 دسمبر کو گرفتار کی گئی تھی, اور ان کو لودھنا سے گرفتار کیا گیا تھا, اور ان پر بڑا سنگین قسم کا الزام تھا. ان پر الزام یہ تھا کہ جناب انہوں نے آن جہانی عامر لیاقت حسین صاحب کی نازیبا برہنہ ویڈیوز کو لیک کیا, اور ایف آئی اے کی جانب سے چھاپا مارا گیا, اور چھاپا مار کے ان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد ان کو کراچی لایا گیا, تو ان کی والدہ نے تھانے میں جا کے شور مچایا کہ جناب میری بیٹی کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ میری بیٹی کو اغوا کیا گیا. 2 مہینے سے یہ عدالت کے جیل کے اندر موجود تھیں, مختلف عدالتوں کے چکر لگ رہے تھے. انہوں نے درخواست ضمانت دائر کی اور عدالت نے ان کی درخواست ضمانت کو قبول کر لیا. اچھا جناب, جب بھی کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے نا, ٹرائل جب ہو رہا ہوتا ہے, جب بھی ٹرائل ابھی شروع ہوتا ہے, بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بعد جرا ہوتی ہے, دونوں طرف سے جرا کی جاتی ہے, پھر جا کر عدالت کو یہ فیصلہ سناتی ہے. تو اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہونا ہے, لیکن ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے. ان کی درخواست ضمانت دائر کی گئی وکلا کی جانب سے, اور یہ کہا گیا کہ جناب تمام جو تقاضے ہیں, قانون تقاضے, ان کو پورے نہیں کیے گئے, اور اس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا, جو کہ غیر مناسب نامناسب عمل ہے. عدالت نے ان کی درخواست کو قبول کیا, اور ان کی درخواست ضمانت قبول کرتے ہوئے ان کو رہائی کا حکم دے دیا. اچھا, کیس سے رہائی نہیں, ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا. بری نہیں کیا ان کو, لیکن ضمانت پر رہا کرنے کا ان کو حکم دیا, اور یہ کہا کہ جناب آپ 20 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرا دیں. اچھا, مطلب یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا جمع کرا دیں یہ, تاکہ آپ کہیں جائیں نہیں, کہیں ادھر ادھر نہ جائیں, اور ایک باقاعدہ طور پر ضمانت لیتا ہے آپ کی, اور وہ پیسے جمع کراتا ہے. 20 لاکھ روپے کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ آپ اس کو جمع کرا دیں. اچھا, آج اس کیس کی ایک اور سماعت ہوئی. جب میں اس کی ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا تو مجھے سامنے چیزیں نکل کر سامنے آئیں. دانیہ کی والدہ کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ جناب 20 لاکھ ان کے پاس نہیں ہے, تو وہ یہ جو ضمانت کے پیسے ہیں یہ مچل کے جمع نہیں کرا سکتی ہیں. تو سندھ ہائی کورٹ میں اس حوالے سے سماعت ہو رہی تھی, تو عدالت نے استفسار کیا, پوچھا دانیہ کی والدہ سے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, ذرا بتائیے. تو دانیہ کی والدہ نے ہمیشہ کی طرح, جھوٹ ان کو بولنا آتا ہے نا, وہ ہمیشہ جھوٹ بولتی آئی ہیں. وہ عامر لیاقت حسین صاحب اور اپنی بیٹی کی شادی کے بعد سے ہی جھوٹ بولتی آئی ہیں. انہوں نے اور ان کی بیٹی نے عامر لیاقت حسین صاحب پر بے تحاشا قسم کے الزامات لگائے. یہ تک کہا گیا دانیہ کی جانب سے کہ عامر لیاقت حسین صاحب مجھے اس لیے فورس کرتے تھے برہنہ ویڈیوز بنانے کے لیے تاکہ ہم اس کو یورپ کی مارکیٹ میں بیچ سکیں. اب آپ سوچئے, جو عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری بیگم ہے, وہ اپنے ہی شوہر پر جس کے نکاح میں وہ ہیں, اتنا سنگین گھٹیا اور بےہودہ قسم کا اس پر الزام لگا رہی ہیں. پھر یہ بات کہتی ہیں کہ ہمارا تو پیچ اپ ہو گیا تھا بھائی, ہمارے تو معاملہ سارے سارٹ آؤٹ ہو گئے تھے, سارا معاملہ سارٹ ہو گیا تھا. لیکن خیر, عدالت نے اسے استفسار کیا کہ بھائی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. دانیہ کی والدہ نے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولا کہ جناب میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے. عدالت نے اس کے بعد کہا کہ آپ کی بینک سے ٹرانزیکشن تو ہوئی ہے, سچ سچ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. اس کے بعد دانیہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جناب میرا داماد ہے, وہ بینکر ہے غالباً, اور وہی اسی کے پاس میری چیک بک ہے. پھر جناب, کیونکہ عدالت ہمیشہ لینینسی کا مظاہرہ کرتی ہے بہت زیادہ, مطلب وہ خیال کرتی ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, انصاف کی جگہ انصاف ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے ایک بہت بڑا ریلیف یہ دیا کہ 20 لاکھ کے بجائے ان کو کہہ دیا کہ آپ 5 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرا دیں, اور آپ ضمانت کروا لیں اپنی بیٹی دانیہ شاہ کی, جن کے خلاف باقاعدہ طور پر ایویڈنسز موجود ہیں. دعائے عامر کی, جو عامر صاحب کی بیٹی ہے نا, صاحبزادی ہیں, ان کی درخواست پر یہ کیس چل رہا ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ پیسوں کے لیے, جائیداد میں حصے کے لیے, پیسے ہتھیانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے عامر لیاقت حسین صاحب کی قبر کشائی تک کرنے کی کوشش کی. عامر لیاقت حسین صاحب کے اصل وارث جو ہے نا, وہ ان کے بچے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی پہلی بیگم ہے, یہ نہیں کہتا دوسری بیگم ہے, لیکن ان کے بچے ان کے اصل وارث ہیں. اور وہ بچے فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب قبر کشائی ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. انہوں نے اپلیکیشن دینی چاہیے تھی کہ ان کے والد کو زہر دیا گیا, مارا گیا, نہیں مارا گیا.
یہ دانیہ جو کہ اس وقت کراچی میں موجود نہیں تھی جب عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال ہوا، اور جن نامساعد حالات میں عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال ہوا تھا نا، یقین جانیے آج تک لوگ ان کو مس کرتے ہیں، آج تک لوگ اس بات کو یقین نہیں کرتے کہ عامر لیاقت حسین صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب لاکھوں بلکہ کروڑوں دلوں پر راج کرتے تھے۔ ایک چیز انہوں نے دل سے لگا لی، غم جو ہے نا انسان کو واقعی میں اس دنیا سے لے جاتا ہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب 49 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے، اور ہر طرح کا کرٹیسزم انہوں نے سہا تھا، ان پر ہر طرح سے تنقید کی جاتی تھی، لیکن وہ خندہ پیشانی کے ساتھ برجستہ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ ہر تنقید کا، کسی چیز کو دل سے نہیں لگاتے تھے۔ بے تحاشا ان پر تنقید کی گئی۔ جب انہوں نے طوبہ سے شادی کی تھی تب بھی ان پر بے تحاشا تنقید کی گئی تھی۔ جب انہوں نے دانیہ سے شادی کی تھی تب بھی ان کے کافی میمز بنائے گئے تھے، کافی زیادہ ان کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پر بدتمیزی کی گئی تھی، لیکن انہوں نے کسی چیز کو دل سے نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا کہ جناب جانے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو ان کی ویڈیوز لیک کی، اس کمرے کے اندر جس کمرے میں عامر لیاقت حسین صاحب اپنی بیگم دانیہ شاہ کے ساتھ موجود تھے، آپ یہ سوچئے کہ اس کمرے کے اندر کون ہو سکتا ہے جس نے یہ ویڈیوز بنائی ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک موبائل سے ویڈیو بنائی گئی ہے جو کہ موبائل دانیہ ملک یوز کر رہی تھی، دانیہ شاہ یوز کر رہی تھی، تو وہ ویڈیو کسی اور کے موبائل سے لیک کیسے ہو سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے لیک ہو سکتی ہے؟ ایک موبائل آپ کا ہے، آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہے، اب یار آپ ہی کسی کو دیں گے تو وہ لیک کرے گا، تو بیسیکلی تو آپ نے وہ ویڈیو نکالی ہے نا۔ وہ ویڈیو باہر نکالنے والی، لیک کرنے والی کہ آپ کے موبائل سے وہ نکلی ہے، وہ آپ ہی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یار، آنیسٹلی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے میرے خلاف بھی بولا، انہوں نے علی حیدر صاحب کے خلاف بھی بولا، اپنے انسٹاگرام پر بددعائیں تک دیں، لیکن یار جو اپنے شوہر کا نہیں ہو سکا وہ پوری دنیا کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ عامر لیاقت حسین صاحب سے علیحدگی کے بعد، سیپریشن کے بعد، مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ طلاق، ڈائیورس نہیں ہوا تھا، لیکن ناراضگی میں سیپریشن ہوتی ہے، اس کے بعد انہوں نے جس طرح کے سنگین اور گھٹیا قسم کے الزامات لگائے تھے، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ عامر لیاقت حسین صاحب کے خلاف کیا کچھ نہیں بولا گیا۔ پھر عامر لیاقت حسین صاحب کی قبر کشائی کر کے ان کے بچوں تک کو ذہنی اذیت دینے کی کوشش کی گئی کہ بھائی ان کو زہر دیا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، جائیداد کے لیے مارا گیا ہے۔ یار جائیداد کے لیے مارا گیا، جو کچھ ہے ان کے بچوں کا ہی ہے، کسی نے کچھ ہتھیانے کی کوشش تو نہیں کی نا ان سے۔ خیر جناب، انسان کی خصلت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے۔ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔